میں آج آپ کے لیے لائی ہوں 3 مختلف سبق آموز کہانیاں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو سے آخر تک جڑے رہیے گا تاکہ ہم سب مل کر کچھ نیا سیکھ سکیں اور زندگی آسان ہو جائے۔ تو بہرحال حاضر ہے اس وقت تک کی پہلی کہانی۔ ایک خاتون ایک مولوی صاحب کے پاس گئی۔ مولوی صاحب، کوئی ایسا تعویذ لکھ دیں کہ میرے بچے رات کو بھوک سے نہ رویا کرے۔ مولوی صاحب نے تعویذ لکھ دیا۔ اگلے ہی روز کسی نے روپوں سے بھرا تھیلا ان کے صحن میں پھینک دیا۔ خاتون کے شوہر نے ایک دکان کرائے پر لے لی۔ کاروبار میں برکت ہوئی اور دکانیں بڑھتی گئیں اور پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ ایک دن خاتون کی نظر اس پرانے صندوق پر پڑی جس میں انہوں نے تعویذ کو محفوظ کر رکھا تھا۔ جانے مولوی صاحب نے تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ تجسس میں اس نے تعویذ کھول ڈالا۔ لکھا تھا، جب پیسے کی ریل پیل ہو جائے تو سارا پیسہ تجوری میں چھپانے کے بجائے کچھ ایسے گھروں میں ڈال دینا جہاں رات کو بچوں کے رونے کی آواز آتی ہو۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی لکھی ہوئی کہانیاں آپ کے نام کے ساتھ سرفراز آسمان یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر چلائی جائیں تو ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اب حاضر ہے اس وقت تک کی دوسری کہانی۔ ایک دانا شخص کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک کسان کو بیاہ دی، دوسری بیٹی کی شادی کوزاگر مٹی کے برتن بنانے والا کے ساتھ کر دی۔ سال بعد بیٹیوں کے احوال جاننے کے لیے وہ شخص ان کے گاؤں اور شہر چلے جاتے ہیں۔ جو بیٹی کسان کو بیاہ دی ہے وہ خوش دلی سے باپ کا والہانہ استقبال کرتی ہے، خیر خیریت اور کسب معاش سے پوچھنے پر بتاتی ہے کہ ادھار بیج خرید کر کھیت کھلیان آباد کیے ہیں، اب بارش کا انتظار ہے، بارش ہوئی تو سمجھے رحمت ورنہ زحمت اور مصیبت۔ وہاں سے رخصت ہو کر کمہار کی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں۔ بیٹی باپ کا خوب استقبال کرتی ہے، خیر خیریت اور کسب معاش سے متعلق سوال پر بتاتی ہے کہ بڑی محنت سے کچھ برتن بنا کر سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھے ہیں، اب بارش نہ ہوئی تو اللہ کا کرم، بارش ہوئی تو زحمت اور مصیبت۔ وہ شخص گھر پہنچتا ہے، بیگم دونوں بیٹیوں کا حال پوچھتی ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ بارش ہوئی تو الحمدللہ اور اگر بارش نہ ہوئی تو بھی الحمدللہ۔ اس سے یہ سبق ملا کہ جو چیز آپ کے لیے مناسب ہو ضروری نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی مناسب ہو، اور جو آپ کے لیے مناسب نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نامناسب ہو، یہ لازمی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ ایسی ہی ہے، لہذا ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ ایسی اچھی اور اصلاحی کہانیوں کے لیے یوٹیوب چینل سرفراز آسمان کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو فالو کر دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایک اچھے احساس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جڑ سکیں۔ اب حاضر ہے اس وقت تک کی تیسری اور آخری کہانی۔ ایک کتا پانی کے کنویں میں گر کر مر گیا۔ چونکہ گاؤں میں وہ واحد پانی کا کنواں تھا، لوگ بھاگے بھاگے گاؤں کے مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کہ پانی کو کیسے پاک صاف کیا جائے۔ مولوی صاحب نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ کنویں میں سے 40 بالٹیاں پانی کی نکال کر پھینک دو تو پانی پاک صاف ہو جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے کنویں سے 40 بالٹی پانی نکال کر پھینک دی، مگر 2-3 دن گزر گئے، کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ تو وہ لوگ پھر دوبارہ مولوی صاحب کے پاس پہنچے اور کہا، حضور، آپ کے کہنے کے مطابق ہم نے 40 بالٹیاں پانی کی نکال کر پھینک دی، مگر پانی ابھی بھی بدبودار ہے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے کتے کو نکال کر 40 بالٹیاں پانی کی نکالی تھی؟ ان لوگوں نے کہا، جناب، آپ نے 40 بالٹی پانی نکالنے کا کہا تھا، کتا نکالنے کا تو آپ نے کہا ہی نہیں۔ دیکھا جائے تو ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، ہمارے دل میں حسد، نفرت، بغض اور لالچ کے کتے پڑے رہتے ہیں، اور ہم چند نمازیں اور تسبیحات پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ ہمارا دل پاک صاف ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ بالخیر۔